لیکن شرعی تقاضوں کے حساب سے اس کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن پر اگر ہم جن کی مالیت نکالیں تو وہ نصاب کی رقم تک پہنچتی ہیں، مگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، یا ابھی اس کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور ہے وہ نصاب کے مال جتنا مالک، تو اب ایسے شخص کی ہمیں مدد کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر شرعی ہیلہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کی اجازت یوں دی گئی، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی اگر ضرورت مند ہے، مستحق کی زکوٰۃ ہے، اس کو ہم زکوٰۃ دیں اور اس کے ہاتھ سے پھر اس کو دلوا دیں۔ تو یہ طریقہ ایک اسٹیپ بڑھا کر آپ نے پہلے مستحق کو دیا، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی، اور پھر وہ آگے اس شخص کو جو کہ ہے ضرورت مند لیکن ہم کسی وجہ سے اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی کی ایک اور صورت اور مثال سید زادے ہیں، آل رسول ہیں۔ تو انسان کی پہلی ترجیح تو یہ ہو کہ اپنے صاف و شفاف پیسے سے ان سادات کرام کی خدمت کرے اور اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی صورت نہیں بنتی، کہیں سے ایسا مال میسر نہیں ہے، اور زکوٰۃ کی مد میں اگر کوئی رقم مل رہی ہے، تو اس کے لیے پھر شرعی ہیلہ کر کے اگر ان کی خدمت میں پیش کیا جائے تو یہ بامر مجبوری اس کی اجازت دی گئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ شرعی ہیلہ جہاں اختیار کرنے کی ہمیں اجازت ہے وہ انتہائی مجبوری میں، اور جب اس کے علاوہ کوئی متبادل نہ ہو تو اس وقت اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی غیر ضروری جگہ پر ہیلہ کیا گیا تو وہ ہیلہ شرعاً باطل ہے اور ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بعض بینکوں میں اکاؤنٹ سے خود بخود زکوٰۃ مائنس ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، تو شرعی اصولوں کے مطابق وہ زکوٰۃ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس آپشن کو اپنے لیے بند کروا دیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سے، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا کوئی اور قسم کا اکاؤنٹ ہو، تو آپ اس آپشن کو ہی بند کر دیں کہ ہماری جانب سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہ کی جائے یا لیس نہ کی جائے، کیونکہ جن مصارف میں وہ خرچ کرتے ہیں عام طور پر وہ درست نہیں ہوتے، اور جن اصولوں کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ بہت سارے ویلفیئر اداروں کا بھی ہے کہ بہت سارے ویلفیئر ادارے شرعی جو باریکیاں ہوتی ہیں ان کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو میں گزشتہ درسوں میں بھی عرض کر چکا کہ زکوٰۃ کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم خود اپنی سوچ بچار سے مستحق کو تلاش کریں اور خود اس تک اس مال کو پہنچائیں، اور اگر کسی ویلفیئر ادارے کو آپ کو دینے کی ضرورت پیش بھی آتی ہے تو وہ ایسا ہو جو قابل اعتماد ہو اور شرعی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق زکوٰۃ اگر وہ ادا کرتے ہوں تو پھر ان تک جو ہے وہ زکوٰۃ کو پہنچانا اور انہیں اپنی زکوٰۃ کا نمائندہ بنانا یہ درست ہے۔ تو بینکوں سے اگر زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے تو وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، اس کو آپ اپنے لیے اس کو بند کروا دیں تاکہ آپ اس شرعی خرابی سے محفوظ رہیں۔ پھر میں گزشتہ درسوں میں یہ بھی عرض کر چکا کہ اگر زکوٰۃ کی مد میں کوئی چیز ہم کسی کو دیتے ہیں، مثلا کوئی کسی کو راشن دلا دیتا ہے یا دوائیاں دلا دیتا ہے یا دیگر گھریلو سامان ہے، جیسے الیکٹریکل اپلائنس ہے، بجلی کی سے چلنے والی چیزیں ہیں، یا فرنیچر وغیرہ اگر کوئی دلا دیتا ہے، کسی کو ضرورت ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو رقم دیں گے تو اس سے وہ کسی اور مصرف میں اسے خرچ کر دے گا، تو اس کو اگر آپ نے کوئی چیز بھی دلا کر دے دی تو جتنی مالیت کی وہ چیز ہے اتنی مقدار میں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی نیت وہاں ضروری ہوگی، اور آپ کوئی چیز کے عوض بھی اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہیں تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے، شعور نہیں تھا یا اسے اس طرف رغبت نہیں تھی، شرعی مسائل کا نہیں پتہ تھا، اب بعد میں پتہ لگا کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃیں باقی ہیں، تو اس کے لیے اگر کرنسی کا حساب دیکھا جائے تو وہ بہت آسان ہے، جتنے پیسے ان سالوں میں موجود تھے ان کا حساب لگائیں، اور جہاں تک سونے اور چاندی کا معاملہ ہے تو اس میں ان سالوں کی جو بھی مالیت ہوگی، جو ان سالوں میں ویلیو ہوگی، چاہے وہ کم ہوئی ہو یا بڑھ گئی ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے اس سال جو سونے کی قیمت تھی یا چاندی کی قیمت تھی اس حساب سے آپ نے قیمتیں نکالنی ہے۔ اور یہ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، انٹرنیٹ پر آرام سے اس تاریخ کو لکھ کر آپ ان ریٹوں کو نکال سکتے ہیں، اور کراس چیک کرنے کے لیے 2-3 ویب سائٹ سے آپ اس کو چیک کر لیں اور ایک مناسب جو اس سال کی مالیت ہو اس کو لے کر اس حساب سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو اگر انسان زندہ ہے، حیات ہے، تو جتنے سالوں کی زکوٰۃ اس کی رہتی ہے اسے بہر صورت وہ ادا کرنی ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے اور اس کی ادائیگی اس کے ذمے باقی رہے گی۔ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے
اگر کوئی شخص انتقال کر گیا تو اب اس کے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ اب یہ مال اس کا نہیں رہا، اب وہ مال ورثاء کا منتقل ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے میری زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تو وصیت کا اصول یہ ہے کہ 1/3 تک، 1/3 تک وصیت ہم جاری کر سکتے ہیں، لاگو کر سکتے ہیں۔ تو 1/3 تک اس کی ہم اس وصیت کو پورا کریں گے۔ مثال کے طور پر اس کا کل مال جو ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے، اور زکوٰۃ بھی 3 لاکھ روپے اس پر ڈیو ہے، نکلتی ہے، تو ہم 3 لاکھ پورے کے پورے زکوٰۃ میں صرف نہیں کریں گے، 1 لاکھ روپیہ 1/3، 1/3 جو ہے وہ ہم اس کی وصیت پوری کریں گے، باقی جو ہے وہ ورثاء میں بانٹ دیے جائیں گے۔ تو یہ اصول وصیت کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی وصیت ہو، مرنے والے نے یہ کہا ہو کہ میرا پیسہ میرے بعد فلاں کو دے دینا، فلاں مدرسے میں دے دینا، فلاں مسجد میں دے دینا، یا فلاں ویلفیئر ادارے میں دے دینا، میری زکوٰۃ ادا کر دینا، میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، تو اس طرح کی اگر کوئی وصیت کی ہے تو وصیت واجب ہو جائے گی، لیکن 1/3 تک اس کو لاگو کریں گے، اگرچہ اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، 1/3 تک اس کے مال میں گنجائش ہے، وصیت جاری کی جائے گی۔ اگر اس سے کم کا اس نے کہا تھا تو ٹھیک ہے، اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو ہم خود بخود اس کی وصیت کو شرنک کر کے، محدود کر کے 1/3 تک اس کو لا کر نافذ کریں گے۔ اور اگر کوئی وصیت مرنے والے نے نہیں کی تھی تو پھر اس کے مال سے 1 روپیہ بھی زکوٰۃ اس کی سابقہ جو بقایا جات ہیں وہ ہم ادا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مال اس کا ہے ہی نہیں، اور یہ مال اب ورثاء کی ملکیت بن چکا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیٹا یا کوئی اور وارث اپنی خوشی سے، اپنے پیسوں سے اس کے سابقہ بقایا جات کو ادا کرتا ہے، چاہے وہ فدیے کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ یا دیگر صدقات واجبہ ہو، تو اس کی اپنی خوشی ہے، اپنی مرضی ہے، میت کی جانب سے ایسا کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ اچھا، یہی مسئلہ گزشتہ زکوٰۃوں کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے گزشتہ سالوں میں زکوٰۃ غلط نکالی ہے، شرعی مسائل کی واقفیت اسے نہیں تھی اور غلط زکوٰتیں نکال دی، تو وہ زکوٰۃ بھی اسے نکالنی ہوگی، اس کو درست کرنا ہوگا۔ قرضے کے بارے میں ہم ایک تو یہ سماعت کر چکے کہ اگر ہم کسی کے مقروض ہیں تو ہم زکوٰۃ میں اس کو کس طرح کیلکولیٹ کریں گے کہ جتنا بھی قرضہ ہے اس کو مائنس کیا جائے گا، پھر بقایا جات دیکھے جائیں گے، اگر نصاب جتنا مال باقی رہتا ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ورنہ جو ہے وہ اس شخص پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب آئیے وہ صورتیں کہ جس میں ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، کوئی ہمارا مقروض ہے جو ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبلز ہیں، تو اس کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیے گا کہ ایک وہ رقم ہے کہ جس کے ملنے کی ہمیں امید اب باقی نہیں رہی، جو بیڈ ڈیٹ ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس مال پر، اس پیسوں پر زکوٰۃ نکالنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو رقم ہم نے کسی کو قرضہ دی ہے، یا بزنس میں رولنگ میں جو اماؤنٹ ہم نے کسی کو دی ہوئی ہے، تو وہ ساری کی ساری ہماری اپنی رقم ہے، اپنے اثاثہ جات ہیں، جتنے بھی ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبلز ہیں ان تمام پر ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ وہ ہمارا ہی مال ہے، ہم اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ جس کو ہم نے قرضہ دیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا، وہ اس کا مال نہیں ہے، یہ ہمارا مال ہے، ہم اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب شریعت ہمیں آسانی دیتی ہے کہ یا تو آج کی تاریخ میں ہم سارا مال جتنا بھی ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، جتنے لوگوں کو بھی دیا ہوا ہے، سب ایک ساتھ ہم اس کی زکوٰۃ نکال دیں، یا ایک صورت اس کی شریعت نے آسانی کے طور پر یہ کی ہے کہ جب ہمیں نصاب کا 5واں حصہ موصول ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر آج کل نصاب کی رقم جو ہے وہ 1,40,000 روپے ہے، 1,70,000 روپے ہے، تو اس کا آپ 5واں حصہ نکالیں تو اس کا 5واں حصہ جتنا بھی بنتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کیلکولیٹ کر لیں 30,000 35,000 جو رقم بنتی ہے، تو وہ 35,000 جیسے ہی موصول ہوئے اس پہلے 35,000 پہ آپ نے زکوٰۃ نکال دی۔ یہ شریعت نے آپ کے لیے اس صورت میں آسانی رکھی ہے کہ جب ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبلز بہت زیادہ ہیں اور ابھی تک وہ لوگوں کے پاس قرضے کی صورت میں موجود ہیں، وہ موصول نہیں ہوئے، تو جیسے جیسے نصاب کا 5واں حصہ، یعنی جو بھی اس وقت نصاب کی رقم چل رہی ہے اس کو آپ 5 سے ڈیوائڈ کر کے 5واں حصہ نکال کر جو بھی رقم چل رہی ہے اتنی جب آپ پر موصول ہو جائے تو اتنی اماؤنٹ پر آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے زکوٰۃ ادا کر لینی ہے، جتنی موصول ہوتی رہے اتنی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اگر کسی شخص نے کہیں پہ کوئی رقم انویسٹ کی ہوئی ہے تو یہ بھی اس کی اپنی رقم ہے، تو انویسٹ کی ہوئی رقم پر بھی اس نے خود نے ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی چیز کسی نے مورگیج رکھوائی ہوئی، گروی رکھوائی ہوئی ہے، تو گروی کا بڑا دلچسپ مسئلہ ہے کہ گروی جو چیز رکھوائی گئی ہے اگرچہ وہ سونا چاندی ہی کیوں نہ ہو،
गिरवी रखवाई हुई चीज़ पर ज़कात लागू नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमने किसी शख्स को सोना दिया और कहा कि इस सोने को अमानतन रख लो और इतनी रकम मुझे बतौर कर्जे के दे दो। तो ये जो गिरवी में रखवाया जाता है, ज़मानत के तौर पे जो चीज़ें रखवाई जाती हैं, चाहे वो ज़कात की कैटेगरी से हो वो माल या ज़कात की कैटेगरी से ना हो, हर सूरत में उस माल पे जो गिरवी रखवाया गया है उस पर ज़कात लागू नहीं होगी। इसी तरह एक और अहम मसला ज़ेवरात के हवाले से कि जब ज़ेवरात बनते हैं तो उसमें दीगर धातों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कॉपर वगैरह को उसमें डाला जाता है ताकि उस धात में मजबूती आए, क्योंकि सोना एक नरम धात है तो उसमें दीगर धातों को मिलाकर उससे ज़ेवर बनाया जाता है। तो अगर सोने में कॉपर मिक्स है या कोई और धात मिक्स है और लाजमन जब भी ज़ेवर बनता है तो उसमें मिक्स किया जाता है, तो इसमें उसूल ये है कि जो धात गलबा रखती है, मिसाल के तौर पर 80% उसमें सोना है और 20% तांबा है, कॉपर है, तो उस 20% को भी हम सोना ही तस्वुर करेंगे और पूरे 100% से ज़कात निकाली जाएगी। तो जिस धात का गलबा होगा, जो धात ज़्यादा होगी वही मानी जाएगी। इसके बरक्स सिनेरियो कर लें कि अगर 80% इसमें कॉपर है, तांबा है और 20% सोना है, तो ये पूरी की पूरी धात जो है, पूरा का पूरा ज़ेवर जो है वो कॉपर का तस्वुर किया जाएगा। तो इस पर ज़कात, जो सोने की ज़कात होती है, वो इस पर लागू नहीं होगी। तो ये उसूल ज़हन में रखिएगा कि अगर और धातों की मिलावट है तो उसमें जिस धात का गलबा है उसी धात के एतबार से उसको हम देखेंगे। इसी तरह बाज़ ज़ेवरात में नगीने वगैरह लगे होते हैं, तो उन नगीनों को, उनके वज़न को आप माइनस करके जो असल सोना है या असल चांदी है उसके आप वज़न को लेंगे। तो ये कोई भी आपको ज्वेलर है, जो भी ज़ेवरात बेचने वाले हैं, वो आपको अच्छी तरह से इसको वज़न करके बता सकते हैं कि ये इसमें नगीनों का या दीगर जो इसमें बनावट है उसका कितना असर है और असल धात कितनी है। तो असल धात पे आपने जो है वो ज़कात निकालनी है। अगर कोई एहतियातन पूरे सेट पे ही निकाल दे तो और अच्छी बात है, लेकिन और अगर आप कम करना चाहें या उसमें और बारीकी में जाना चाहें तो इसका ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है। बड़ा एक और दिलचस्प मसला कि कीमती पत्थर होते हैं या हीरे हैं, जवाहिरात हैं, उन पर ज़कात नहीं है, लेकिन उन पर ज़कात उस शख्स को नहीं देनी कि जो शौकिया तौर पर ऐसे ही जमा करता है, लेता है। जो शख्स इसका बिजनेस करता है, उसका काम ही ये है कि वो हीरे जवाहिरात फरोख्त करता है, बेचता है, बेचने के लिए ख़रीदता है, तो ऐसे शख्स के लिए इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री पर ज़कात जो है वो लगती है। हम ये उसूल समझ चुके, माल तिजारत है, जितना भी इन्वेंट्री जिस भी शक्ल में हमारे पास मौजूद है उस पर ज़कात जो है वो लागू होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, घर हो, खाली जगह हो, किसी भी सूरत में जहाँ इन्वेंट्री माल तिजारत चीज़ आ जाए। अब देखिए, हालांकि यूँ देखा जाए तो बसा होकर हीरे जवाहिरात सोने चांदी से भी महंगे होते हैं, लेकिन उन पर ज़कात नहीं है, शरई उसूल है और शरीयत की तरफ से रुखसत है। लेकिन अगर यही बतौर माली तिजारत के हो तो उस पर ज़कात अदा करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरई मसाइल का फ़हम नसीब फरमाए जो हमने